میں سے کسی کی طرف سے ہے، مخلوق میں سے یعنی کوئی بھی نفع نقصان کا مالک، یہ بیچارے تو یہ تعلیم دیں، اور یہ بیچارہ کیا رحمی کرنے والا انہی کی دہائیاں دیتا پھرتا. یہ تو کہتے ہیں مخلوق میں کوئی بھی کسی کا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ کسی بادشاہ نہ کسی حاکم کے اختیار میں ہے، نہ کسی ستارے کی تاثیر کو اس میں کچھ دخل ہے، جیسا کہ فرقہ قدریہ اور نجومی کہتے ہیں. اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، سنو، ہر ہوشیار اور عقل مند مومن کے واسطے بہتر ہے کہ آیتوں اور حدیثوں کے، آیات اور حدیث کے جو ظاہری معنی ہوں ان کی پیروی کرے اور تابع دار بنے. یعنی قرآن کریم کے اور حدیث کے کیا بنے؟ تابع دار بنے، اور نئی باتیں نہ نکالے، یعنی بدعت نہ ایجاد کرے، اور نہ اپنی طرف سے کمی بیشی کرے، اور نہ بہت تعویلیں نکالے. ایسا نہ ہو کہ بدعت اور گمراہی اختیار کر کے اور پھر اس سے ہلاک ہو جاوے. گویا بدعتی کیا ہیں؟ ہلاک ہیں، یہ برباد ہیں. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تم پیروی کرو، اے لوگو تم پیروی کرو اور بدعت اختیار نہ کرو. کس کی پیروی کرو؟ اتبعوا، اتباع اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو، بدعت اختیار نہ کرو، اور یہی تمہارے لیے کافی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت یہی کافی ہے. اور آج کل کا ملا کہتا ہے کہ جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کی نظریں نہ کرو، جب تک تم فلانے نہ بنو، جب تک تم شافعی نہ بنو، جب تک تم مالکی نہ بنو، جب تک تم حنبلی نہ بنو، جب تک تم صحیح جماعت میں ہو ہی نہیں، تم گمراہ ہو، تم غیر مقلد ہو، تم وہابی ہو، تم کہاں فلانی ہو، تم فلانی ہو، دنیا بھر کے لقب دیتے ہیں. آؤ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. تو میرے عزیزو، پیرانے پیر تو کہہ رہے ہیں اتباع اور پیروی کرو، تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور تم گیارہویں دلانے والے کہتے ہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے جب تک ہم فلانے پیر کے مرشد نہ بنائیں، فلانے سے بیعت نہ ہو، فلانے کی قبر پہ نہ جائیں، فلانے کی چوکھٹ نہ چومیں، فلانے کے در کی خاک نہ چاٹیں، جب تک نہیں ہو سکتے. اور آگے آؤ، اسی لیے حضرت پیرانے پیر کہتے ہیں کہ اس لیے ہر ایک مومن کو سنت اور جماعت کی پیروی کرنی واجب ہے. سنت اور جماعت کی یعنی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، اور جماعت خلفائے راشدین صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی کرنی کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے. پس سنت اس طریقے کو کہتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی سنت کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سنت اس طریقے کو کہتے ہیں کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. سنو، کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے یہ جماعت کی تعریف اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور پیرانے پیر جماعت کہہ رہے ہیں سنت کی اتباع کرو اور جماعت کی اتباع کرو. کہہ رہے ہیں سنت جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. اور جماعت کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے نا کہ صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ جماعت. تو پیرانے پیر کہہ رہے ہیں جماعت وہ بات ہے جس پر چاروں صحابہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اتفاق کیا ہے. بات ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب لوگوں پیرانے پیر کی اس بات کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتے؟ سنو، اور یہ لوگ سیدھا راستہ دکھلانے والے ہیں کیونکہ ان کو سیدھا راستہ دکھلایا گیا ہے. ان سب پر خدا کی رحمت ہو. اور مناسب یہ ہے، سنو اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی بدعتیوں کی مذمت کہہ رہے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ مباحثہ میل جول نہ کیا جاوے. بدعتیوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرو. آپ سوچو آج ہمارے ہاں کے جو ایک ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، تنظیمیں اور تحریکیں جو ڈگر نگر چپل چٹکھائے پھر رہی ہیں، اور گیارہویں کے ڈیگے ٹھنکا رہے ہیں، یہ سب ہیں اس میں اشارے کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ یہ سب بدعتیوں میں شامل ہیں. بزرگوں کی کرامتیں، افسانے، قصے، کہانیاں، کسی کے ہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم بوسے لینا آ رہے ہیں، کسی کے پیٹ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ پھیر رہے ہیں، کوئی جو ہے اپنے گھر میں اللہ کے نبی کو بلا رہا ہے، کوئی خوابوں میں کوئی روٹی کھلا رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، سب جبریل کر رہے ہیں. اور یہ سب ٹیمیں شامل ہیں، یہ پوری جماعتیں. اشارے میں کر رہا ہوں، سمجھو یہ سب لوگ ہیں، یہ سب بدعتی ہیں. کون ہے یہ؟ اب بدعتی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اللہ کے لائے ہوئے دین میں جو نئی بات کا اضافہ کرے وہ بدعت ہے، اور جو اس کے اوپر عمل کرے وہ بدعتی ہے. لے لو ان کے پورے اعمال شروع سے لے کے اخیر تک، سب بدعتی. سنو، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اور یہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا، ایک صاحب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نکلا تھا. کہاں سے؟ حضرت سید رفاعی 555 میں 35 میں
جب وہ گئے تھے اور سلام کیا تھا تو حضور کا ہاتھ نکلا تھا اور حضور کے اس ہاتھ کو 90,000 لوگوں نے دیکھا تھا، 90,000 لوگوں نے دیکھا تھا، جس میں دیکھنے والے ایک پیرانے پیر بھی تھے، پیرانے پیر میں. لیکن پیرانے پیر نے اپنی اس کتاب میں، اور میرا دعویٰ ہے ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کسی بھی کتاب میں پیرانے پیر نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا. اتنا اہم واقعہ پیرانے پیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا. وہ زکریا صاحب سے پوچھے کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ہاں، تبلیغی بھائیوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کے مرشد نے، آپ کے آقا اور آپ کے محدث اور حضرت نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے؟ یہ سب اسی میں شامل ہیں. یہ سب مشرک اسی شرک کی دائرے میں، اور یہ کفریہ اور فاسد عقیدہ رکھنے والے. شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اہل بدعت کے ساتھ مباحثہ میل جول نہ کیا جاوے اور نہ ان کو سلام کہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیرانے پیر کی 11ویں بنانے والوں اور صلاۃ غوثیہ ایجاد کر کے ان کی دعائیاں دینے والوں، ان کی نمازیں پڑھنے والوں، تم اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سر سے لے کر انگوٹھے تک تم رونگتے رونگتے میں بدعت اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو ہم بدعتی اور مشرک نہیں ہیں تو اللہ کی قسم آؤ میں تیار ہوں، ثابت کرو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو قرآن و حدیث سے، تو میں سمجھوں کہ تم نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. آؤ، ہم تو تمہارے ہی ان دھرموں پہ لات مار کے نکلنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہم نے تمہارے دھرموں پہ لات مارا کہ تمہارا ایک ایک رونگٹا کفر اور بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، شرک اور بدعت میں ڈوبا ہوا ہے. پیرانے پیر کی یہ بات آج تمہیں چیلنج کر رہی ہے، تم 11ویں دلاتے ہو. دیکھو پیرانے پیر کہتے ہیں کہ بدعتیوں سے سلام نہ کرے، بدعتیوں سے سلام نہ کرے. کہتے ہیں کہ جو شخص اہل بدعت کو سلام کرتا ہے گویا وہ ان سے دوستی رکھتا ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم آپس میں سلام پھیلاؤ تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے. اور تم بدعتیوں سے سلام کرتے ہو تو گویا ان سے محبت رکھتے ہو، اور جب تم نے ان سے محبت رکھی تو خلاف تم بھی ہلاکت بتا دیے. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ہی ان کے قریب جاؤ، نہ ان کے کسی خوشی کے وقت یا ان کی عید کے دن ان کو مبارکباد کہو. اعوذ باللہ. دیکھیں نہ ان کے عید کے دن مبارکباد کہو. اور اگر یہ لوگ مر جائیں، اگر یہ بدعتی مر جائیں تو ان پر جنازے کی نماز بھی نہ پڑھو. سوچو پیرانے پیر کے دعائیاں دینے والوں، شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ ارے میاں، کم از کم اس پہ عمل کر کے بکرے مرغے کھانے کو ملتے ہیں نا ملاؤں کو، اور تم لوگ بھی عوام الناس، عام لوگوں، مسلمانوں، تم بھی انہیں خوب مرغوں کی ٹانگیں موٹی موٹی ڈھونڈ کے دیتے ہو، ہے نا؟ مرغوں کی ٹانگیں ڈالتے ہو ان کے کٹوروں میں، ان کے پلیٹوں میں، ان کے پیالوں میں، کہ حضرت اور کھائیں اور شیخ عبد القادر جیلانی کی دعائیاں دیں. یہ باتیں کیوں نہیں سرکتی ہیں، گلے سے نیچے کیوں نہیں اترتی ہیں؟ ان مولویوں کو پکڑو. سنو، کئی پیرانے پیر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ مر جائیں تو ان پر جنازے کی نماز نہ پڑھو، اور اگر کہیں ان کا ذکر ہو، کہیں ان بدعتیوں کا ذکر ہو تو ان کو رحمت اللہ علیہ بھی نہ کہو، ان کو رحمت اللہ علیہ بھی نہ کہو، بلکہ ان لوگوں سے دور رہیں اور ان سے دشمنی رکھو. اور یہ دشمنی اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو اور اس عقیدے سے ہو کہ اہل بدعت کا مذہب جھوٹا ہے. سنو، پول کھول رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، اہل مذہب کا جھوٹا ہے، ان کی دشمنی سے ہم کو بڑا ثواب اور بہت اجر ملے گا. اللہ اکبر. ان بدعتیوں سے دشمنی رکھو، تم کو بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ملے گا. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی اللہ کے واسطے اہل بدعت کو اپنا دشمن سمجھے اور دشمنی کی نظر سے ان کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے گا، امن و ایمان سے بھر دے گا. اور اگر اہل بدعت کو اللہ کا دشمن جان کر ان کو ملامت کرے تو اللہ کریم قیامت کے دن اس کو امن اور ایمان میں رکھے گا. اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن اور ایمان میں رکھے گا. اور جو شخص اہل بدعت کو ذلیل اور خوار رکھے اللہ جل شانہ اس کو بہشت میں 100 درجے بخشے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنو، اور جو آدمی بدعتی سے کشادہ پیشانی یعنی خندہ پیشانی یا ایسی طرح سے پیش آئے جس سے وہ خوش ہو تو اس شخص نے اس چیز کی حقارت کی جو اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول پر نازل فرمائی، یعنی اس کے نبی کے دین کی توہین کی اس نے اور تحقیر کی. جو آدمی بدعتی سے ہنس کے ملے،
مشرک سے، بدعتی سے، مشرک تو ابھی دور کی بات ہے کہ یہ بدعتیوں کی ہے جو دین میں خوب گڑ گڑ کر کے دین میں نیاز کرو، تیجے کرو، 40واں کرو، فاتحہ کرو، چادر چڑھاؤ، قبروں پوجو، قبے بناؤ، گنبدیں بناؤ، ہاں، اور یہ نمازیں پڑھو، یہ تسبیحات پڑھو، یہ بیعت کرو، فلانے قادری، فلانے نقشبندی، فلانے چشتی، فلانے سہروردی، فلانے شاذلی، فلانے عرس، فلانے میلے، فلانے ٹھیلے، اور فلانے شب برات کے حلوے، شب برات کی بریانیاں، اور رجب کے کنڈے، اور پتہ نہیں کیا کہ یہ بدعتیں دین میں ایجاد کی ہوئی ہیں، یہ نمازیں پڑھو، وہ نمازیں پڑھو، فلانی رکعت پڑھو، ٹھکانی رکعت پڑھو، شب برات میں 1000 رکعتیں پڑھو، یہ سب بدعتی ہیں، یہ سب خرافات لوگ ہیں، یہ سب بدعت اس زمرے میں آئیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، اور ابو مغیرہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بدعت کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اہل بدعت کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بدعت سے توبہ نہ کر لے۔ توبہ کرو بدعتیوں، مسلمانوں جن کے اندر بدعت داخل ہو چکی ہے، اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی بدعت میں کون کون سی چیزیں آئیں گی بعد میں، یہ تو مختصر تشریحات ہے لیکن ان باتوں کو ذہن میں رکھنا۔ اور فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اہل بدعت کے ساتھ دوستی کرے تو اس کے نیک عملوں کو اللہ تعالیٰ اس دوستی کرنے والے کے نیک عملوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، اسی طرح سے اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اہل بدعت سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدعتیوں سے دشمنی رکھنے پر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اگرچہ اس کے عمل تھوڑے ہی ہوں، بھلے اس کے عمل تھوڑے ہی ہوں۔ اور جب تو کسی بدعتی کو راستے میں جب تو کسی بدعتی کو راستے میں آتا ہوا دیکھے تو اس راستے کو چھوڑ دے اور دوسرے راستے سے ہو کر چلا جا۔ یہ جتنے ہیں نا ملانے، قبر پرست، اور یہ سارے ان کے اوپر راستوں کو تنگ کر شیخ عبد القادر جیلانی کی جو 11ویں مناتے ہیں۔ دیکھو، فضیل ابن عیاض نے کہا کہ سفیان بن عیینہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بدعتی کے جنازے کے پیچھے جاوے تو جب تک وہ واپس نہ آوے اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور تحقیق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی پر لعنت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جو آدمی دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے یا بدعتی کو اپنے یہاں پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے سب فرشتوں اور سب مومنوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صرف صرف اور عدل کو اللہ تعالیٰ بدعتی کی قبول نہیں کرتا، اور صرف سے فرض مراد ہے اور عدل سے مراد نفل، یعنی بدعتی کی نہ فرض نمازیں مقبول ہوتی ہیں اور نہ ہی اس کی نفل نمازیں مقبول ہوتی ہیں۔ اور ابو ایوب سجستانی روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کو سنت نبوی کی خبر دے اور وہ آگے سے یہ جواب دے دے کہ چلو آپ اپنی سنت اپنے پاس رہنے دیں، تو وہ آدمی وہی بدعتی ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے، یہ تو بدعتیوں کی مذمت ہو گئی شیخ عبد القادر جیلانی نے کی ہے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بدعتیوں کی پہچان کیا ہے؟ آؤ پیرانے پیر کی زبانی سناتا ہوں میں تم کو بدعتیوں کی پہچان کیا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی تمہاری آنکھیں نہ کھلیں تو اللہ ہی پھر تمہاری پتہ ہی تمہارا حشر کیا ہوگا قیامت میں۔ اگر پیرانے پیر کی ان باتوں پر سنو، اہل بدعت کی پہچان، ایک ایک لفظ سنہرے پانی سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے لیے اہل بدعت کی پہچان۔ یہ بات بھی سمجھ رکھو کہ اہل بدعت کی کچھ نشانیاں ہیں جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اہل بدعت اہل حدیث کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بدعت اہل حدیث کی کیا کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے۔ اور زندیق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو حشویہ یعنی جھوٹا کہتا ہے۔ سنو، کتنے لوگ ہیں آج ہمارے ملکوں کے؟ میں سمجھتا ہوں 70% آبادی نکل جائے گی شیخ عبد القادر کے جیلانی کے بقول کہ یہ لوگ اہل بدعت ہیں اور یہی لوگ اہل زندیق ہیں، اور کہتے ہیں اور وہ یعنی یہی بدعتی احادیث کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جتنے بدعتی ہیں چاہے وہ کسی نام سے متفق ہوں، چاہے وہ کسی نام سے اپنے آپ کے اوپر رکھیں، یہ سب مل کر حدیث کو مٹانا چاہتے ہیں کہ نہیں مٹانا چاہتے ہیں؟ جہاں کہیں حدیث کی بات کرو اپنے امام کی بات کریں گے، فلانے پیر کی بات کریں گے، فلانے مرشد کی بات کریں گے، حضرت جی کی بات کریں گے، شیخ الحدیث کی بات کریں گے، یہ سب مل کر کے حدیث کو کیا چاہتے ہیں؟ مٹانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ یہ سب حدیث کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اور قدریہ
قدریہ اہل حدیث کو مجبرہ کہتے ہیں، اور جہمیہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل سنت کا نام مشبہہ رکھتے ہیں، اور رافضی اہل حدیث کو ناصبیہ کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل کے یہ بدعتی وہی ناصبیہ جہمیہ جب سے آج کل وہابیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اہل حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہابی کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث کو ناصبیہ کے نام سے نامزد کرتے ہیں، اور یہ سب لوگ یہ سب کچھ اس واسطے کرتے ہیں کہ ان کو اہل سنت سے تعصب اور دشمنی ہے، اور اہل سنت اور اہل سنت کا نام صرف